ووصى بها ابراہیم بنیہ، اور وصیت کی تھی، انسٹرکشنز دی تھی اسی بات کی. کس بات کی؟ اسی کلمے کی، یعنی اسلم، کہ مسلمان بن کے رہنا، ملت ابراہیم کو فالو کرنا. کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی اپنے بچوں کو. ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ خود یہ کام کیا، اسلم تو کہا، بلکہ ساتھ ہی اپنے بچوں کو بھی اسی کی تاکید کی. اپنے بچوں کو بھی یہی کہا، کیونکہ جو شخص کسی چیز کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھتا ہے وہ فوراً کس کے لیے سیو کرنے لگتا ہے؟ اپنے بچے کے لیے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہر ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو اپنے پچھلے تجربوں کو سامنے رکھ کے نصیحتیں کرتے رہتے، اپنی مثالیں دیتے رہتے. میں جب چھوٹی ہوتی تھی تو یہ کیا تھا، ہم ایسے کرتے تھے، اس چیز نے فائدہ دیا. ہو سکتا ہے آپ کی بات نہ بھی درست ہو، لیکن جس سے آپ کو فائدہ ہوا یا جو آپ کے نزدیک صحیح ہوتا ہے، آپ اسی کو سامنے رکھ کے اپنے بچوں کے لیے بھی پھر خیر و بھلائی چاہتے ہیں. تو جو لوگ دین میں سنجیدہ ہوتے ہیں، جو دین کو فائدے کی چیز سمجھتے ہیں، جو دین کو نجات کی چیز سمجھتے ہیں، وہ اسے صرف پھر اپنے تک نہیں رکھتے، وہ فوراً بچوں کا سوچتے ہیں. اچھا ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ کیا وہ بھی مسلمان رہیں گے؟ فوراً ان کی فکر کرتے ہیں. اور جو لوگ خود ڈھیلے ڈھالے ہوتے ہیں، جن کو اپنے دین کی فکر نہیں، ان کو بچوں کی کہاں فکر ہوگی؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا کہ انہوں نے اپنے بعد فوراً اپنے بچوں کی فکر کی اور وصیت، انسٹرکشنز دی، باقاعدہ اس کی تلقین کی، تعلیم دی. وصیہ جو ہے یہ صرف کوئی ول لکھ کے نہیں رکھ دی کہ اچھا وہ مرنے کے بعد کھولیں گے تو کہیں گے اچھا باپ نے یہ کہا تھا. یہ نہیں ہے اس کا معنی. وصیہ کا معنی تعلیم اور تلقین کرنا، بار بار ریمائنڈ کرنا کہ یہی کرنا ہے تم کو، مسلمان بن کے جینا. آج ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا چاہتے ہیں. کیا صرف دنیا کا وقتی، ظاہری، تھوڑے عرصے کا مستقبل، یا اس سے آگے کی کوئی چیز؟ اور صرف ابراہیم علیہ السلام نہیں، وہ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی کیا. اور یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی کوشش کامیاب ہوئی، ان کے بچوں میں دین راسخ ہو گیا. اور صرف بچوں میں نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بچوں کے بچوں کی آگے مثال دی. وہ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی کیا. انہوں نے بھی اپنے بچوں کو یہی تلقین کی. کیا کہا؟ یا بنیہ، اے میرے بچوں. اب یہاں ہمیں نصیحت اور تلقین کا ایک بہت ہی خوبصورت انداز ملتا ہے. اب دیکھیں جب دنیا کا کوئی کام ہوتا ہے تو ہم بچوں کو کیسے بلاتے ہیں؟ لاڈ کرتے ہیں، ان کے پیار سے بلاتے ہیں نا، محبت سے بات کرتے ہیں تاکہ وہ مان جائیں، سن لیں. جس چیز کے ہم جتنے زیادہ حریص ہوتے ہیں اتنی زیادہ پیار سے ان کو وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن افسوس یہ کہ جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اٹھو نماز پڑھو، ڈانٹ ڈپٹ، اور تم تو کبھی یہ کرو گے ہی نہیں، تم تو ساری زندگی قرآن ہی پڑھو گے، تمہیں تو یہ نہیں آتا. اسکول بھیجنا ہو، دنیا کا کام ہو، ہر طرح کا اہتمام کریں گے کہ کسی طرح پڑھ جائیں. لیکن جب دین کی بات ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیں گے، تو ہم اپنے عمل سے ہی ان کو بگا دیتے ہیں. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں میں دین آئے تو سب سے پہلے اپنا اخلاق درست کریں، ان کے ساتھ پیار کا معاملہ کریں. ویسے اگر نہیں بھی آپ ان کے ساتھ بہت اچھے، تو کم از کم جب اللہ رسول کی بات کرنی اس وقت تو بہت ہی پیار سے بات کریں، تاکہ وہ آپ کی سخت رویے کی وجہ سے کہیں اللہ رسول کو ہی برا بھلا نہ کہنا شروع کر دیں. تو یہ حکمت انبیاء کے طریقے سے ہمیں ملتی کہ انہوں نے جب اپنے بچوں کو دین کی بات بتائی تو کس طرح بتائی؟ یا بنی، اے میرے بچوں، ان اللہ، بے شک اللہ نے، اصطفیٰ لکم، چن لیا ہے تمہارے لیے، پسند کیا ہے تمہارے لیے، الدین، دین کو. یہ نہیں کہا یہ میرا پسندیدہ ہے. بعض اوقات ہم بچوں کو جب دین کی طرف بلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہمارا یہ طریقہ ہے، ہمارا یہ مذہب ہے، ہمارا یہ گروہ ہے، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، لہذا تم بھی یہ بنو. اس سے بھی بچے کیا ہوتے ہیں؟ پٹ آف ہوتے ہیں. کیونکہ یہاں کی سوسائٹی میں تو خاص طور پر بار بار ان کو کیا سمجھایا جاتا ہے؟ یو آر یور سیلف، یور اون بینگ، یو آر نو بڈی ایلس. سوچو اپنے طریقے پر، ضروری نہیں ماں باپ کو فالو کرو. تو ایسے بچوں کو اگر آپ کہیں گے دیکھو میں اس راستے پہ ہوں، تم بھی اس راستے پہ چلو، کبھی نہیں سنیں گے. ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ دیکھو یہ اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے. اللہ کی محبت ڈالی ان کے دل میں
اللہ کی عظمت پیدا کی. آپ نے یہ نہ کہا یہ میری بات ہے، کیا کہیں، یہ تو اللہ کی بات ہے جس نے پیدا کیا ہم سب کو، جس نے یہ سب دیا ہے. یہ اس کا طریقہ ہے. اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا الدین، دین کو. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.